کیا صرف فائنینشل اور اکنامک ایجوکیشن ہی کو عام کرنا چاہیے اور ہر بندے کو بزنس مین ہونا چاہیے؟ ارشد خان آستک کے ساتھ آپ پروگرام شاہد انور ایکسپوز سیریز کی اس ویڈیو میں اس سوال کا تفصیلی جواب جانیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شاہد انور کون ہے اور اس پروگرام کا کیا مقصد اور پس منظر ہے تو اس کے لیے ہماری پہلی تعارفی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پروگرام میں ہم شاہد انور اسکول آف تھاٹس کے نظریات سے متعلق ترتیب دیے جانے والے کچھ دلچسپ سوالات کے جوابات باری باری اقساط کی شکل میں دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی ہے تو چونکہ یہ ایک ترتیب وار سلسلہ ہے، اس لیے اس ویڈیو سے پہلے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا جس کا موضوع تھا کہ کیا آپ شاہد انور اسکول آف تھاٹس کے مخالفین غریب کی حوصلہ افزائی کر کے اسے غریب رہنے پر اکسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مطمئن بے غیرت رہ کر زندگی گزارے؟ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا صرف فائنینشل اور اکنامک ایجوکیشن ہی کو عام کرنا چاہیے اور ہر بندے کو بزنس مین ہونا چاہیے؟ جی نہیں۔ دنیا کے نظام کو چلتے رہنے کے لیے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یکساں ضرورت ہے۔ کیمسٹ نہ ہوتا تو تمہارے یہ پروڈکٹس جسے تم بیچ کر بزنس مین بنے پھرتے ہو کون بناتا جب سارے کے سارے لوگ ہی بزنس مین ہوتے؟ فزکس والے اور انجینئرز نہ ہوتے تو کارخانوں کی مشینیں کون بناتا اور کون آپریٹ کرتا جب سارے کے سارے ہی بزنس مین ہوتے؟ آپ موٹیویشنل ٹائپ کے بزنس مین لوگ اپنے لیکچرز میں 9 to 5 جاب کرنے والوں کو تو کوستے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنا پورا بزنس سیٹ اپ بلکہ پرائیویٹ لائف سیٹ اپ بھی انہی 9 to 5 جاب کرنے والوں کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آپ ایون امیر رہتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کتنی معصوم اور بیوقوفانہ خواہش ہے یہ کہ سارے کے سارے ہی ایک طبقہ والے لوگ ہو۔ Is that realistically and practically possible؟ حد ہوتی ہے یار۔ اگر دوسرے شعبوں والے لوگ نہ ہوتے، اگر مزدور طبقہ نہ ہوتا تو کیا ایک امیر بزنس مین اپنی ایک عدد گاڑی اویل کر پاتا اور مینٹین رکھ پاتا؟ آپ کے پاس موجود ایک چمچ بھی آسمان سے من و سلوہ کی طرح ہرگز آپ کے لیے نہیں اترے گا اگر دیگر شعبوں میں کام کرنے والے اور مزدور لوگ نہ ہوتے۔ آج کا بزنس مین بھی ماضی کا جاب پرسن یا مزدور ہی رہ چکا ہوگا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی کامیاب بزنس مین بن کر دنیا میں نہیں اترتا۔ کامیاب بزنس مین یا مالدار بننے کے لیے جاب یا مزدوری کی سیڑھی پر سے ایک خاص وقت تک گزرنا لازم ہے، اور یہ وقت ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے حالات پر۔ اگر اسے غیر ضروری طور پر اوور موٹیویٹ کیا جائے اور قبل از وقت ہی اس سے اس کی جاب یا مزدوری چھڑوائی جائے تو یہ اس کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بندہ اپنے حالات دے کر خود ہی بہتر کر سکتا ہے کہ اسے کب جاب یا مزدوری چھوڑنی چاہیے، اور یہ ایک بتدریج عمل ہے نہ کہ ایک عجلت والا کام۔ فرض کرے آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، لیکن اگر آپ ایک صحرا میں موجود ہو جہاں آس پاس کوئی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان نہ ہو اور نہ ہی آپ کے لیے کئی سالوں تک کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کمیونیکیشن ممکن ہو، تو کیا یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا؟ عیاشی کو تو چھوڑے، کیا یہ پیسہ بنیادی بھوک پیاس سے ہی آپ کو نجات دلا سکے گا؟ کہتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو عوام سے مال و زر زبردستی چین کر اپنے لیے جنگل میں ایک غار کے اندر ایک خفیہ کمرہ نما خزانے میں جمع کرتا رہا جس کے لاک سسٹم کے خفیہ کوڈز تھے، اور اس بات کا علم اس کے وزیر کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ وزیر کو بھی صرف ایک بار ہی بادشاہ نے اشارتاً ایسا کچھ بتایا تھا، باقی اسے بھی زیادہ علم تھا نہ ہی چھان بین کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کارندوں کے ہمراہ جنگل شکار کرنے نکلا تو دل میں خزانے کا چکر لگانے کا خیال آیا تو سب سے تھوڑا الگ ہو کر خفیہ راستے سے وہاں گیا اور غار کا دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ دروازہ مخصوص لاک سسٹم کے ذریعے اندر سے بند کر دیا۔ خزانے کا بغور جائزہ لیتا رہا اور خوش ہوتا رہا، لیکن جب نکلنا چاہا تو چونکہ لاک سسٹم انتہائی پیچیدہ تھا تو کھولنے کا طریقہ بھول گیا، اور یوں لمحہ پہلے کا بادشاہ وہاں اپنے مال و دولت کے اب بادشاہ نہیں، ایک تنہا قیدی بن چکا تھا۔ پھر وہ بہت چلایا اور وہاں موجود سونے کے ایک ایک ٹکڑے اور ایک ایک ہیرے اور جوہر کی منت و سماجت کرتا رہا کہ اے میرے مال، میں نے تو تم پر بہت ایمان لایا تھا، تمہیں ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، تمہیں تمام مسائل کا حل سمجھ رکھا تھا، تم پر بڑا مان، فخر، غرور اور بھروسہ تھا، مجھے آزاد کر دے، لیکن سب بے سود تھا۔ کچھ وقت آزادی کی بھیک مانگنے کے بعد جب بھوک و پیاس سے بادشاہ کی حالت نڈھال ہونے لگی تو پھر آزادی بھول گیا اور کھانے پینے کی بھیک مانگنے پر اتر آیا۔
غار میں کھانے کو کچھ نہ تھا، اگرچہ سونا اور ہیرے جواہرات تو بہت تھے، لیکن افسوس کہ یہ اور مدد تو کیا کرتے، کھائے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یوں بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کے زیادہ عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وزیر نے اقتدار سنبھال لیا تو کچھ عرصہ تو وہ بادشاہ کی راز کو راز رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ بادشاہ کے لوٹ آنے کا اب کوئی امکان باقی نہ رہا تو اس نے سوچا کہ اب خزانہ وزٹ کر کے کھول کر اس کا مال تحویل میں لے لینا چاہیے۔ تو جب ایسا کرنے وہ آیا اور خزانے کا دروازہ کھول دیا تو اندر مال و دولت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بوسیدہ ہڈیاں بھی پڑی تھی۔ تو عرض ہے کہ دوسرے شعبوں کے لوگوں سے کٹ آف رہ کر یا انہیں سسٹم سے آؤٹ کر کے آپ مال کے ہوتے ہوئے بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ خود ورچوئل ہو یا فزیکل شیپ میں آپ کے پاس موجود یہ کرنسی یعنی پیسہ بھی مزدوروں کی تخلیق ہے۔ یہ آسمان سے ڈائریکٹ تیار تو نہیں اترا ہے۔ حتیٰ یہ میڈیا جس کے ذریعے تم لوگوں کو بزنس مین ہی بننے کی ترغیب دیتے ہو اور باقی شعبوں کو نیچ بتلا رہے ہوتے ہو، یہ میڈیا بھی مزدور اور جاب پرسنز مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اکیلا سی ای او کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا اور اس میں رہنے والوں کی بہتری ٹیم ورک میں ہے، جس میں ہر شعبے کا ماہر شامل ہوتا ہے اور اپنا اپنا کام سنبھال رہا ہوتا ہے۔ یہ پروگرام ہے شاہد انور ایکسپوز سیریز اور میں ہوں ارشد خان آستک۔ پروگرام جاری ہے۔ اگلی قسط کا ٹاپک ہوگا اسلام کس کو فیور کرتا ہے، غربت یا مالداری کو، کس کے مکمل خلاف ہے اور کس کے مکمل حق میں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر یہ سیریز آپ کو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر بھی ضرور دیجیے گا۔